کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے، ایسا کی صاحب پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے جی. خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا، پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. کی پکار، ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار. آسمان وقت بچاتا میں سمجھا سکوں. آسمان تک جو گئی، جوانی نصیب ہو، آسمان تک. اب خدا کی قسم میرا اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے، میں خدا میرے بدن پہ لرزت آ رہی ہے، مولا گواہ ہے، میں مصرع سمجھا سکوں. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار. اب میرے ساتھ چلو ذرا پرواز کرتے ہیں. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، لہجائے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ سن رہا ہوں. ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. بادشاہ مجھے حکم کریں. اب وہ حکم سنیے گا. لہجائے غیظ میں بولا، یہ نہیں پتا اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے، اسے مصرع سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا جس نے یہ اسلوب ضائع کر دیا. جی سرکار مصرع کچھ ایسا آ گیا. فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنا ہے. اس نے کہا بادشاہ حکم کریں. فرمایا سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ سن رہا ہوں. مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو. ہم جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. اب کراچی والوں ہوتا کیا ہے؟ جاؤ دریا پہ خبر کر دو، جاؤ دریا پہ کر دو کہ ہم آتے ہیں. پھر یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا، یہ 3 بند مجھے پڑھنے ہیں چاہے کوئی راضی ہو چاہے ناراض. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. بد حواسی میں بنے سادے لئی چلایا. کتنے کافی ہو گئے؟ چھایا، تھرایا. بد حواسی میں بنے سادے لئی چلایا. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. نہر سے بھاگ چلو. بھیا میں دکھاؤں گا میرے مولا عباس کا نہر پہ جانا بخدا دکھاؤں گا، صرف یہاں کے دریچے کھول دینا. نہر سے بھاگ چلو. اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی، ہمارے پاس لشکر اتنا گھمنڈ، اور اب کہہ رہے نہر سے بھاگ چلو. اب بنتا تو نہیں، لیکن ممبر پہ آ کے مجھے ایک جوان نے کہا کہ سرائکی میں شعر پڑھیے گا. میں نے اسے اندازہ لگایا کہ پنجاب کے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بنسبت ایز کمپیئر ٹو کراچی اردو کمزور ہوگی، اس لیے میں ایک جملہ آ رہا ہے روباہ. روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو.
اب مصرع سمجھنا ہے. روباہ فارسی زبان کا لفظ ہے. روباہ کہتے ہیں لومڑی کو. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون کتنا اس نے کہا ابھی تک کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی, اب کیوں کہہ رہا ہے نہر سے بھاگ چلو, کہر الہی آیا. ابن سعد نے کہا یار مسئلہ یہ ہے, ابھی تک کہہ رہا تھا اب بھاگنا بنتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ سامنے دیکھو سر, جگر, ہاتھ, کمر اور گلے جاتے ہیں, شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتا. کراچی فیصلہ. اب آخری دو بند ہیں, گھڑی پہ 3 منٹ ٹائم رکھ لیجئے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ آخری 2 بند اور میں جا رہا ہوں. سر, کمر, ہاتھ, جگر اور گلے جاتے ہیں, شیر آتا ہے تو روباہ. روباہ 12 لائنیں رہ گئی ہیں. معافی, پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, مجھے پیاسا نہ چھوڑنا, یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں. میں 2015 سے کراچی آ رہا ہوں, میں نے کبھی کراچی میں یہ نہیں کیا, میں آج پھیلا رہا ہوں. مجھے خالی نہ لوٹانا. آخری 12 لائنیں رہ گئیں. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے حالت کیا ہو گئی کہ بلا مشرے کا بیان کیجئے گا. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. پہرے داروں کی صدا تھی کہ صدا تھی کہ ترائی, ترائی کافیہ ہے ترائی. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. ترائی چھوڑو. ہاتھ اٹھانا. ترائی, توجہ صاحبان ممبر, پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد, یہ نوحہ, یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا, کلائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ. ہاتھ اوپر رکھنا, ہاتھ نیچے نہیں, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. ہاتھ بلند. وقت ہے بھاگنے, ہاتھ نیچے نہ کرنا. وقت ہے بھاگ نکلنے کا, کلائی چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے, یہ بات یاد رکھنا. غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے, یہ پرندوں کی طرح سر کو